کیا حال چال ہے جناب؟ میں نے نا اس کمرے میں دو پنکھے ہیں، لیکن اگر میں دوسرا پنکھے کے بغیر تو بالکل بھی نہیں بنائی جاتا۔ لوگ اے سی والے کمروں میں سب بیٹھے ہوتے ہیں، اب سامنے سب کے سامنے ہم بول نہیں سکتے اتنا اونچا۔ اور آپ لوگ سناؤ سب کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے زندگی میں۔ میں نے بہت ساری چیزوں کو نا انسان آبزرو کرتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے زندگی کو، ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سیکھنے والے لوگ ہیں، میں نے ویسے دیکھا ہے کہ جن کو سمجھ نہیں نہ آنی ان کو آنے ہی آنی۔ ہاں، میرے ابو فوت ہوئے، امی ہوئیں، خاص طور میرے وہ رشتے جو بلڈ ریلیشن تھے، بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے زندگی میں۔ دنیا سے جب چلے گئے تو مجھے ایک بات بہت فیل ہوتی ہے، مجھے آپ اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے جی اب یہ بچ نہیں سکتا، آپ گھر لے جائیں، اور آپ اس کو جا کر سول ہاسپٹل میں پھینک دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ وقت پھر آپ پہ بھی آئے گا، ذرا تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو یہ وقت پھر آپ پہ بھی آنے والا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن میری زندگی میں میں نے ہمیشہ ایک چیز سیکھی ہے، وہ اپنے باپ سے سیکھی کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے یار، وہ تو مطلب کہ ایک دفعہ کہتے ہیں نا 100 گناہ کر کے بھی وہ معاف کر دیتا ہے، اتنا بڑا دل۔ اور اس اپرچونٹی سے یقین کریں، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم تو بھول ہی جاتے ہیں، معافی مانگی نہیں آج، یہ نہیں ہو گیا وہ۔ اور جب انسان زندگی میں بہت سارے انسان کی زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، اچانک سے کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز ہو گئی کہ وہ بیڈ پہ چلا گیا، جیسے اب وہ ایک گلوکار اسد عباس آئی تھنک سو، مجھے نام نہیں آ رہا، اب وہ اس کی پرانی تصویر اور اب کی تصویر دیکھیں تو نہیں دیکھی جا سکتی، یہ دس از ریئلٹی ہے۔ وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ بچاؤ، کوئی نہیں سن رہا۔ یقین کریں وہ فوت ہو جائے گا، اس کے گھر جائیں گے اور 4 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 6 لاکھ روپے دے کر آ جائیں گے، لیکن اس کا علاج نہیں کروائیں گے کبھی بھی۔ یہ کیسا ملک ہے یار؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو زندگی میں اتنی مطلب قائد اعظم کے پاس اتنی ایبلٹی تھی تو وہ یہاں تک ہمیں لے کے آئے۔ میں جب دیکھتی ہوں کہ دیگیں بن رہی ہیں، یقین کریں میری تو لڑائی ہوئی ہے ایک دفعہ کہ یہ دیگیں، یہ سموسے پکوڑے، میرے ابو کی تو ڈیتھ رمضان میں ہوئی، تو یقین کریں کسی کا بھی روزہ نہیں تھا، بہت گرمی تھی، کوئی نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ فوتگل جگہ پہ رکھنا آسان نہیں ہوتا، یہاں تو پھر بندے کا بہت ہی اچھا اسٹیمنا ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو مجھے اس ایک بات صرف میں آپ سے یہ جو شیئر کرنا چاہتی تھی کہ یار زندہ انسان کو تو آپ لوگ پوچھتے ہی نہیں ہو، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہو، اس کو نئے کپڑے بھی دیتے ہو، نیا صابن دیتے ہو کہ کسی نے چھوا نہ ہو وہ صابن، آپ اس کے لیے نئے برتن لے کے آتے ہو، آپ اس کے لیے پانی گرم لے کے آتے ہو، آپ اس کے لیے نئے کپڑے سلواتے ہو، پھول لے کے آتے ہو، اور اس اللہ کے پاس اس مردے خاک کر دیتے ہو، اور اس کے بعد گھر واپس آتے ہو تو شادی کا سماں ہوتا ہے، ایک طرف 7 سال کی بہنیں ملی ہوں گی، کوئی نانیاں ملی ہوں گی، 12 سال بعد، 13 سال بعد مرا وہی ہے جس کا نقصان ہوا ہے۔ افسوس صرف وہی بندہ کر رہا ہوگا جس کا وہ گیا ہے، وہ اس کی ماں گئی ہے یا باپ گیا ہے یا کوئی بھی ریلیشن گیا ہے، مر وہی رہا ہوگا۔ اس کے مرنے کے بعد یہ دیگوں کا جو سامان ہوتا ہے، جیسے شادی خانہ، شانیان، میں نے خود دیکھا ہے، وہ ہمیں کرنا پڑتا تھا، وہ میں تو خیر بہت ایک دفعہ بول پڑی تھی اور میں اندر چلی گئی، مجھے لگا کہ میں تو پھر سارا تھپڑ ہی مار دوں گی، ارے اتنے نہیں سموسہ آیا ذرا اتنے کری، اچھا ادھر نہیں سموسہ آیا ذرا اتنے کری، اور یار تو کھانے کے لیے آئے ہو آپ لوگ اس چیز کو جو بندہ قبر میں گیا ہے سپرد خاک کر کے آئے ہو، آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ آپ لوگوں نے سموسے کبھی نہیں کھائے؟ آپ لوگوں کو کھانا نہیں ملتا گھر سے؟ آپ لوگ یہاں نہیں کھا رہے ہو صرف؟
میری ان باتوں کو ضرور جواب دیجیے گا. اور اس کے بعد اس کو کندھوں پہ بھی بٹھا لیتے ہو. وہ بیچارہ زندہ ہوتا ہے نا, اے کچھ کردا نہیں ہے, اداں دا او اداں دا, اے غلطی کیتی نے, جھوٹ بولیا فلاں. اور یار اس نے جو بھی کیا تھا تمہارا نقصان تو نہیں نہ کیا تھا, وہ اپنی قبر کو خراب کر رہا تھا نا. آپ کا فرض تھا کہ آپ اس کو صحیح یا غلط رستہ دکھا سکتے. آگے آپ کا کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ اس کی زندگی میں دخل دیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ دردے کی دیگیں پک رہی ہیں, وہ بیچارہ بھوک سے مر گیا جو مرنے والا تھا. پلاؤ کی دیگیں پک رہی ہیں, رائتے, اے سی چل رہے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, اور ایسی ایسی گپیں لگ رہی ہیں, بڑے بڑے عرصے بعد سارے ملے ہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں. میں نے ہمیشہ, میرا اب یہ دل ہوتا ہے کہ یار میں رونا نہیں. تو ضرور سوچئے گا اور یقین کریں کہ جب انسان بلاگنگ میں آتا ہے نا, تو میں نے ایک چیز فیل کی ہے. میری بھی زیادہ بہنیں جتنی ہیں ماشاءاللہ سے, اپنے اپنے گھروں میں اللہ خوش رکھے, لیکن وہ سب ہم لوگوں کی وجہ سے نا آؤٹ آف کاسٹ شادی ہوئی. میں نے ہمیشہ ایک چیز فیل کی ہے کہ جو سسرال ہوتا ہے نا, وہ مجھے اس طرح سے بھی نہیں دیکھ سکتے. میروں نے کیا دیکھنا, وہ ان کو بھی یہ دیکھنے کو دل کرتا ہے کہ ان کو کس طرح چلیا, کی ہویا فلانا. یار تو کھلانے کو آپ نے اس کو پالا, یا میرا برا وقت چلے یا میرے ساتھ ٹینشنز آئیں, مجھے تو آج تک کوئی بندہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا سوائے خدا کے آگے رونے کے. مجھے اللہ نے بہت سکھایا, بہت صبر دیا. اتنی, میں کہتی ہوں میں بے صبری بندہ تھی, اتنی جلدی میں ریش ہو جاتی تھی, میں اتنی جلدی غصہ کر جاتی تھی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن حالات انسان کو کروا دیتے ہیں, یعنی تربیت خون کے اندر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی سے پوچھا جائے کہ تربیت کا سوال, تو اس کو مارنے کے لیے یہی سوال کافی ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے. تو میری باتوں کو ضرور سوچئے گا اس معاملے میں, کیونکہ دیکھیں ولاگنگ کے اندر جو فیشن ہو رہے ہوتے ہیں, میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ولاگنگ کے اندر جو آپ فیشن دیکھ رہے ہو, ہماری ملک کی 19% بچیاں اس فیشن کے چکر میں یقین کریں اپنی عزتوں کو نیلام کر دیتی ہیں. یہ اسلامیہ یونیورسٹی کے بارے میں جو بات چل رہی ہے, اس میں کیا ہے یہ استاد اتنے میں نے بھی پڑھا ہے, مجھے بھی پتہ ہے بہت کچھ ہوتا تھا. یہی وجہ ہوتی تھی کہ میں ڈرتی تھی آگے بڑھنے سے. میں نے اپنا, حالانکہ سیمیسٹر میرا چل رہا تھا, میں نے فریز کروا دیا. ان کو میں نے 2-3 چیزیں ایسی دیکھیں کہ جو مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے مشکل پیدا کر دیں گی, تو بیسٹ ہے کہ ان کو فریز کروا دیا جائے. بس وہیں روک دیا گیا. آپ لوگوں نے نہ تو مذہب کا خیال رکھا, نہ اس چیز کا خیال رکھا کہ یار جو یونیورسٹی ہے تمہارے باپ کے برابر کے ہو, تم لعنت ہے تم لوگوں پر یار اگر یونیورسٹیوں میں بھی ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں. پھر تم لوگ کہتے ہو جی عمران خان غلط ہے, جی وہ غلط ہے, وہ کیا تمہارے ساتھ کر رہا ہے غلط, چلو وہ چھوڑو اس کی بات کو. زندگی میں اچھا, میں نے ایک چیز نوٹ کی, میں نے ایک چیز, میری بہت زیادہ پرسنل بات تھی, میری خوشی تھی, میں نے اس کو شیئر کیا اپنے تمام جو تھے نا بہن بھائی وہ, اور میں پیک کی جسے کہتے ہیں نا خوشی میں موجود تھی. لیکن یقین کریں کسی نے بھی مجھے مبارک نہیں دی, کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھی ویل ڈن زبردست. سارے اسی بات پہ, کسی نے بھی نہیں کہا کہ اچھا ہے, سب نے کہا کیڑے بجے آندا ہے, کدوں آندا ہے. بہت رویا, بہت دل کو برداشت کرنا سکھایا کہ یہ دنیا ہم نہیں بدل سکتے, ہم صرف اپنا بہتر کر سکتے ہیں, ہم سب کو نہیں بدل سکتے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ایک پودا یا ایک بیج لگا جائیں گے دنیا میں, تو شاید یہ بیج جب پھوٹے گا, دیکھو بیج کی بھی تو دیکھو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اور وہ زمین کو چیر کے نکل آتا ہے باہر. تو ہم تو انسان ہیں نا, اور ہمیں تو ہمارے نبی ہر چیز بتا کے گئے ہیں. اور میں یہ دل سے کہتی ہوں کہ ہمیشہ کہ جو آپ کو دل سے زیادہ تکلیف دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے, یقین کریں وہ شخص زندگی میں ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے. میری باتوں کو ضرور سوچئے گا, سمجھیے گا. میرے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں, میرا بہت دل تھا کہ میں شیئر کروں. آج بلاگنگ کا وہی مسئلہ چلتا ہے, پھر میرے ساتھ وہی آج بیٹی کا رزلٹ تھا, نمبر اس کے تھوڑے کم آ کے کہتی میرے کاٹنے میں اتنا سوچا تھی, میں گھر لایا بھائی 90% سے اوپر نمبر ہیں. اسی میرے بڑے بیٹے قریب میں مر گئی محنت کر کے 85 پہ گیا.
بٹ اینی وے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو لوگ آپ کے دنیا سے چلے گئے ہیں یقین کریں کہ ان کو ملنے جایا کریں، ان کے لیے پڑھ کر بخشا کریں۔ دیکھو یہی تو ان کی کمائی ہے۔ میرے باپ نے اگر خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہ دعا کی تھی کہ میری بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں، تو کیا بیٹیوں کا فرض نہیں ہے کہ میرا باپ دنیا سے اب چلا گیا ہوا ہے، اب اس کی بخشش کا ذریعہ ہم نے بننا ہے۔ میری ماں چلی گئی ہے دنیا سے، تو اس کی بخشش کا ذریعہ بھی ہم نے بننا ہے۔ اور باقی جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ پہ چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو نا بس گولی مار دو سیدھی تھا کر کے۔ اوکے، ٹیک کیئر، بائے، اللہ حافظ۔